عمران خمینی بن کر آئے گا. ہاں اگر لحد میں اتار دیتے ہیں تو پھر بھٹو کی طرح پھر بھی اس کا سایہ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے کنٹرول کرے گا. سایہ کون بنے گا؟ بلاول بھٹو تو بن گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سایہ، تو عمران خان کا سایہ کون بنے گا؟ عوام، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان. آپ کو کس نے کہا؟ عمران خان کیا ذوالفقار بھٹو جتنا پاپولر لیڈر ہے اس ٹائم؟ دیکھیں بھٹو کا موازنہ نہ کریں اس وقت کے موروثی حالات اور سے. آج کا عمران خمینی ہے. شکوہ شکایت کرتے ہیں آصف زرداری یا بلاول بھٹو صاحب کی بھئی آپ نے تو بالکل لائن پکڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، کوئی شکوہ شکایت، کوئی میسج وغیرہ، کوئی پیغام بھجواتے ہیں آپ کو؟ نہیں، میری براہ راست بات ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ آئین پر چلیں، میں آئین کے لیے کھڑا ہوں، میں کسی کے لیے بالکل نہیں ہوں میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بھائی آئین پر چلو، آئین پر چلو، سیدھے ناک کے سیدھ پر چلو. اگر آئین سے انحراف کرتے ہو تو خاکم بدہن یہ ہماری ریاست خدا داد پاکستان خطرے میں جو آئین سے انحراف ہو رہا ہے اس میں زرداری صاحب، بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی بھی شریک ہے اس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ الیکشن کے تلاطم میں 5 لوگ ہیں جو شامل آتے ہیں. ایک آتا ہے وزیر جو ہے خارجہ، وزیر داخلہ جو کہ رانا ثناء اللہ ہیں، جو پولیس دینے سے انکاری ہے اور جو کچھ کرتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف، وہ بھی پی ایم ایل این سے ہے، وہ کہتا ہے رینجرز میں نہیں دے سکتا ہوں. سارے پاکستان میں اس وقت کھوسا صاحب پریشرائز تو کر سکتے ہیں نا، حکومت میں تو ہے. سن لیں، پیسوں کا جو ہے کون ہے آپ کو پتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ ہی ہے. اور وزیر جو قانون ہے وہ بھی اعظم نذیر تارڑ ہے، جس نے ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر دینے. اور ان کا ساروں کا باس وزیر اعظم شہباز شریف ہے. اور سوری نکل گیا میرا نام میرے منہ سے، نواز شریف. اصل میں وہی ہے نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کر سزا یافتہ ہونے کے باوجود جو ہے. لیکن کھوسا صاحب بھی کہہ تو سکتے ہیں نا کہ زرداری صاحب کہ بھئی آپ اگر اس طرح کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. یہ عنقریب آ جائے گی، یہ وقت جلدی آ جائے گی. لطیف کھوسا صاحب یہ کہیے گا کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ خان صاحب کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، تو کیا آپ کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں آصف زرداری اور عمران خان صاحب کو اکٹھے ایک پیج پر بٹھانے کے لیے، اتحاد کے لیے؟ کاش میں اس قابل بن سکوں. یہی ایک حل ہے اس کا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے کنٹینر سے اتر آئیں، اپنے اپنے اختلافات بھول کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ان چیزوں کا فیصلہ کریں. یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یقیناً میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ مجھے کوئی ذمہ داری دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری جو ماشاءاللہ وہ ایک سیاسی گرو متصور ہوتے ہیں، انہیں میری مشورے. خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے آپ کا، پرسنلی ملاقات یا کوئی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ؟ دیکھیں خان صاحب سے میرا ذاتی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ان کے انٹرمیڈیریز بے بہا میرے پاس جو آئے ہیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں. اگر کسی کو میرے قانونی مشاورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اور قانونی جہاں بھی استحصال ہوگا، جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، میں بلا کسی پارٹی کے میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا اور میں اس کی وکالت کروں گا. مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے میرے اوپر پریشر. نہ میں صرف پیپلز پارٹی کا وکیل ہوں، معاف کیجیے گا، وکیل میں ایک پاکستان کا وکیل ہوں. اس وقت جو قاسم کے ابو اور جو ہماری جو نام نہیں جو ہے یعنی در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، لیکن اس نے عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. یہاں یہ عورت کا دیکھیں، شیریں مزاری کا کیا حشر ہوا. 5 دفعہ عدالت نے ان کو مخلصی دی بیل کی، 5 دفعہ جو ہے ان کو اندر کر دیا گیا. اور ایمان مزاری اس کی بیٹی کا جب دھمکی دی تو کوئی بھی شخص جو ہے، والد ہو یا والدہ ہو، وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. اگر اسی طرح دوسرے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بیٹی یا بیوی یا ماں یا بہن کی ننگی تصویریں وائرل کر دی جائیں گی تو معاف کیجیے گا، یہ آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا تھا. اور اسی طرح اگر 80 82 سالوں کے ان کے والدین کو آپ اندر کر دیں اور ان کو پابا سلاسل کر دیں تو میرا نہیں خیال کوئی برداشت کر سکتے. باہر کہ آپ نے جو کر لیا اللہ کا واسطہ ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا را لولے لنگڑے جیسے بھی ہیں الیکشنز کروا دو، جمہور کو ان کا حق دو. پاکستان کے عوام کو جو بنیادی حقوق آئین نے دیے ہیں
وہ کر دو تاکہ کم از کم ریاست کا نقصان نہ ہو. پاکستان میں باہر آپ جانے لائق نہیں ہو کیونکہ اتنی بدنامی ہو گئی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کہ آج مودی بھی کہتا ہے کہ پاکستان تو سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کر رہے ہیں, گلوبلائز کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارا تمستر اڑائے جن کو ہم خود دھتکار کر جو ہے کہتے ہیں. اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام اگر یہ مل کر کریں تو مودی تو کیا, ہم 100 ہندوستان کو بھی پاش کرنے کی انشاءاللہ صلاحیت رکھتے ہیں. یہ شہباز شریف کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا کھوسا صاحب بتائیے گا, یہ جو فیصلے میں تاخیر ہے اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں اور ججز پریشر میں ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں عدالتوں کا جو اس وقت بدقسمتی سے جو ان کا اپنا اندر کا جو ان کے اختلافات ہیں اس لیے عدالت کمزور ہو گئی ہے. اگر یہ عدالت کے اندر اپنا خلفشار نہ ہو تو کسی کی جرأت نہیں ہے, یقین کریں یہ دوسرے دن اندر ہوتا یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے پرائم منسٹر. تو یہ بدقسمتی سے اندر سے لیگ پولنگ ہو رہی ہے اور چیف کو اس لیے کمزور کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سویلینز کا جو ہے جب تک وہ کسی فوجی کے ساتھ جو ہے اس کو ملوث ہو کر بغاوت پر اکسائے نہ, تب تک سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. اور پہلے بھی اے پی ایس کا جب ہوا تھا تو 21ویں ترمیم کی تھی اور سن سیٹ کلاز جب وقت ختم ہوا تو 23ویں ترمیم کرنی پڑی 2019 تک کرنے کے لیے. یہ غیر آئینی ہیں اقدامات اور یہ غلط فہمی میں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کل کو ان کے سامنے یہ باتیں آئیں گی, آپ دیکھیں گے. پارلیمان نے حکومت کے کہنے پہ ایک قانون پاس کر دیا اور قانون میں یہ کہا گیا کہ جو ریویو ہے, جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ لارجر بینچ سنے, اور یہ کہ جو ریویو کی عام جو جورسپروڈنس ہے اس سے ہٹ کے اپیل کی صورت میں